اسلامی تاریخ کے انتہائی بہادر اور جنگی مہارت رکھنے والے حکمران۔ ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام نہ آ رہا ہو تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام لوں گا، کیونکہ کم و بیش ہر ایک مسلمان ان کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کمانڈر تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ 5 فروری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے تاریخ اسلام میں بڑا نام پیدا کیا۔ آپ نے 1146 عیسوی سے لے کر 1174 عیسوی تک یعنی تقریباً 28 سال حکومت فرمائی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسیحیوں سے قبلہ اول بیت المقدس واپس لینے سے پہلے ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دے دیا۔ انہوں نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملہ کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کی عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششوں کو بھی نامور جرنیلوں سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دیا اور بیت المقدس سے مسیحیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ دوسری صلیبی جنگ کی شاندار فتوحات کی بدولت ہی مسلمان تیسری صلیبی جنگ میں فتح یاب ہو کر بیت المقدس واپس لینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مصر میں فاطمی حکومت بالکل کمزور ہو گئی تھی اور مصر چونکہ فلسطین سے ملا ہوا تھا، اس لیے مسیحی اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیج کر 564 عیسوی میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کیا بند ہوئی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ جان کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت تو ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا یہ وہی بدبخت تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائے گا۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا
اور روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیت المقدس کی مسجد میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی 1974 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عمر 58 سال تھی۔ آپ بستر پر فوت ہوئے، لیکن ہر وقت شہادت کی تمنا اور جستجو میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نور الدین الشہید کا لقب دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ایک انتہائی منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج سے تقریباً 882 سال پہلے کی بات ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ معمول کے مطابق رات کے نوافل و وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھ کیا بند ہوئی کہ مقدر جاگ اٹھے۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ آپ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سارا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روزہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ سب اہل مدینہ کو بلایا گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ شریف کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، لیکن مطلوبہ افراد نظر نہ آئے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک متقی شخص ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ بکثرت صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراً پہچان لیا یہ وہی بدبخت تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو وہ بولے کہ ہم تو بس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگے، پھر اچانک زمین پر بچھی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے اور مٹی مشکیزوں میں ڈال کر قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا، ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائے گا۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کر اس میں بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے۔